بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میاں نواز شریف صاحب نے 3-4 دن پہلے والا اپنا بیان دوبارہ دہرا دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ایک تجزیہ کیا جا رہا تھا، ایک اسپیکولیشن تھی کہ جس طریقے سے اور جس انداز میں بڑے انیوژل طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب کو پاکستان پہنچتے ہی دوسرے دن واپس بلا لیا، اور اس کے حوالے سے یہ ایک اسپیکولیشن کی جا رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی 3-4 دن پہلے، اور جب انہوں نے جنرل قمر باجوہ کا، جنرل فیض کا، اور پھر فارمر چیف جسٹسز کے علاوہ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کے علاوہ جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں اعجاز الاحسن صاحب، ان کے نام لیے، تو اس حوالے سے یہ ایک اسپیکولیشن کی جا رہی تھی کہ جی اس کے اوپر شاید اسٹیبلشمنٹ اتنی خوش نہیں ہے، اور پھر یہ کہ جی جو میاں شہباز شریف صاحب کا واپس جانا، ایک دن آنے کے بعد دوبارہ واپس بلایا جانا، وہ اس کو زیادہ تر یہی انٹرپریٹ کیا گیا کہ جی یہ ایک پیغام لے کے گئے ہیں کہ جی آپ اس قسم کا بیانیہ نہیں چل سکتا۔ اب وہ اسپیکولیشن جو تھی، وہ بات تھی، کتنی درست ہے کتنی درست نہیں ہے، اور اس کے اوپر آلدو فیصل وارڈر نے کہا کہ وہ پیغام، یہ والی بات کہ وہ پیغام لے کے گئے یہی والا، لیکن اینی ہاؤ اس جو یہ بات جو کی جا رہی ہے، اس کی کسی سائٹ کے اوپر، کسی بھی سائٹ سے اس کی اس طرح سے تو کنفرمیشن نہیں ملی، لیکن ایک بات جو ہوئی کہ جی آج میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ بات کی، اور پھر دوبارہ انہوں نے اسی طریقے سے وہی اپنی بات دہرا دی، اور وہ کیا بات کی وہ میں ابھی آپ سے شیئر کروں گا، ایکسیپٹ صرف ایک فرق یہ ہے کہ ایک نام اس میں شامل نہیں تھا جو پہلے انہوں نے جس طرح وہ نام لیے انہوں نے کچھ لوگوں کے، اور یہ کہ جن کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے ورنہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے بات کی تھی تو انہوں نے جنرل باجوہ کی بات کی، جنرل فیض کی بات کی، اور پھر 2 ریٹائرڈ چیف جسٹسز جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹس کھوسہ اور جسٹس ثاقب نثار، ان کی بات کی تھی، اور پھر اعجاز الاحسن صاحب کا بھی نام لیا تھا۔ اس بار انہوں نے اعجاز الاحسن کا نام نہیں لیا، یہ ایک بات ہے، یہ ایک ڈیلیبریٹلی یہ ایسا کیا گیا کہ انہوں نے یہ نام مس کیا، یا کوئی اور وجہ تھی، اس کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن آج جو انہوں نے بات کی وہ کچھ اس قسم کی ہے۔ اب اس سے کوئی اگری کرے نہ کرے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈٹ گئے، کیا واقعی وہ ڈٹ گئے، اور جب وہ پاکستان واپس آئیں گے اور تو اسی قسم کا بیانیہ لے کے چل سکتے ہیں، اور اگر یہ بیانیہ لے کے چل سکتے ہیں تو جب ان کی اپنی حکومت آئے گی تو اس وقت کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر مطلب ہے کہ میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ دوں گا۔ لیکن امپورٹنٹ بات ایک یہ ہے کہ جب میں فیصل وارڈا کی بات کر رہا تھا نا کہ جی انہوں نے یہ بات کی، تو جہانگیر ترین کی آج ایک انٹریکشن ہوا میڈیا کے ساتھ، اور جہانگیر ترین صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو 2 لوگوں کا انہوں نے خاص طور کے اوپر کہا کہ سابق آرمی چیف مطلب جنرل قمر باجوہ کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو فیوچر چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اعجاز الاحسن صاحب، یہ 2 نام نہیں لینے چاہیے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یعنی کہ ان 2 شخصیات مطلب شخصیات کی کہ نام لے کر ان کو اپنا بیانیہ نہیں بنانا چاہیے، اور اگر جہانگیر ترین یہ بات کر رہے ہیں تو جہانگیر ترین ایک تو یہ کہ ان کے ظاہر ہے اپنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو پارٹی کی جو ابھی انہوں نے استحکام ہے پاکستان پارٹی جو بنائی، اس کا بھی جو لانچ کیا گیا اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، تو یہ وہ جہانگیر ترین ہے کہ جو کہ ظاہر ہے پچھلے 1-1.5 سال سے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور عمران خان ایک طرف تھے تو یہ زیادہ قریب نظر آئے ہمیں پی ایم ایل این کے، اور پھر بلکہ اون چودھری جو ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور ان کے استحکام پاکستان پارٹی میں کہ میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی عہدہ بھی ہے، تو وہ بلکہ شہباز شریف صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے اس پورے ان کے جس دور میں یہ جو 16 مہینے جو ان کی حکومت تھی اس میں۔ جہانگیر ترین نے بھی یہی بات کی کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ یہ بات کی کہ 2017 آج جو انہوں نے ان کا انٹریکشن ہوا اور جو چیز سامنے آئی میڈیا کے ذریعے، انہوں نے یہ کہا کہ جی 2017 کے ہنستے بستے پاکستان کو سازش کے تحت بربادی کے دھانے پر لا کر کھڑا کیا گیا۔ وہ لندن میں مسلم لیگ نون کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے،
اور پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کے کھنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، جب تک سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ قمر باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عظمت سعید پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں۔ اچھا، یہ بات انہوں نے، یہ ایک بات جو ہے یہ سامنے آئی ہے تقریباً تمام ٹیلی ویژن چینلز اور میڈیا کے ذریعے کہ جی یہ بات انہوں نے کی۔ اب یہ بات وہ کر رہے ہیں اور یعنی کہ سازش کی بات بھی کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بھی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی خوشحال پاکستان، مطلب وہ یہ ان کے بقول کہ پاکستان ظاہر ہے ایک بہت اچھی اس کی ایک سمت تھی اور پاکستان ترقی کر رہا تھا، تو پھر یہ سازش ہوئی۔ اور ظاہر ہے اس سازش میں اگر سب سے بڑا کسی کا کردار رہا تو وہ میرا خیال ہے وہ دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں، قمر باجوہ اور فیض حمید کی، اور باقی وہ یہ جو ججز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے، مطلب ہے کہ ان کے اہلکار تھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات ظاہر ہے ایک بیانیہ چاہیے پی ایم ایل این کو جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور الیکشن لڑنے کے لیے، اور ان کو بیانیہ اس لیے چاہیے کہ جو ان کی توقعات تھی کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی جب وہ ختم ہوئی لاسٹ ایئر اپریل 2022 میں، تو اس حکومت کے خاتمے کے بعد وہ ان کی ایکسپیکٹیشن جو تھی کہ یا تو فوری الیکشنز کروا دی جائیں گے یا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی جس کے سربراہ شہباز شریف صاحب تھے، تو اس حکومت کے وہ پاکستان کے حالات کو سنبھال لے گی اور پاکستان کے حالات کو بہتر بنائے گی، جبکہ ایسا ہوا نہیں۔ اور پھر اس لحاظ سے خاص طور کے اوپر ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، پیٹرول کی پرائس بہت اوپر چلی گئی، ڈالر بہت مہنگا ہو گیا، ہر چیز جو ہے آپ کسی بھی کموڈیٹی کی بات کریں، کسی بھی قسم کی، بے شک وہ گھریلو استعمال کی ہو، اس کا تعلق کسی بھی انڈسٹری سے ہو، کسی بھی چیز کی آپ بات کر لیں تو ہر چیز کی قیمت بہت مہنگی ہوئی، اور بہت بڑا برڈن غریب کے اوپر آ گیا، بہت بڑا برڈن مڈل کلاس کے اوپر آ گیا، اور فار دا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ اپر مڈل کلاس جو ہے ان کو بھی فیل ہونا شروع ہوا کہ یہ مہنگائی کے جس قسم کی یہ مہنگائی ہوئی، تو اس کے لحاظ سے چونکہ جو توقعات تھیں پی ڈی ایم کی حکومت تھی جو شہباز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، وہ تو چونکہ پوری نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے پی ایم ایل این کو خاص طور کے اوپر بہت ڈیمیج ہوا، اور پنجاب میں وہ ابھی بھی ظاہر ہے، اور ایک طرف پی ایم ایل این ڈیمیج ہوئی، دوسری طرف پی ٹی آئی پاپولر ہوئی، اور ان کے جو بھی گناہ تھے، جو بھی ان کے مسائل تھے، ان کو لوگ بھول گئے کہ جی انہوں نے کیا اپنے دور میں کیا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب اب یہ بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے پی ایم ایل این یہ بیانیہ بنانا چاہ رہی ہے کہ جی ٹوٹل جو فوکس ہے وہ 2013 اور 2018 تک کی جو ان کی حکومت تھی، خاص طور پہ 2017 تک، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی فوکس ہے وہ ان کی اس دور کا ہونا چاہیے، اور اسی کے متعلق بات کی جانی چاہیے، اور پھر وہی والی بات کہ سازش کے لحاظ سے اس کو ختم کیا گیا، اور پھر یہ کہ یہ جو سازشی ٹولہ ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچانا لازم ہے، اور یہی پہلے بھی انہوں نے بات کی، ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ اب یہ ہے کہ جی یہ بیانیاں تو بنائیں گے، لیکن ابھی آج میاں صاحب یہ بات کر رہے ہیں، لیکن 2019 میں، اور ظاہر ہے پہلے بھی ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کوئی اسی قسم کا تھا، آسمانی مخلوق کی وہ بات کر رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے کچھ جلسوں میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید کی بھی بات کرتے رہے، ان کو بھی وہ ٹارگٹ کرتے رہے، لیکن اس کے بعد کافی عرصہ وہ خاموش رہے۔ لیکن آپ یہ بات، یعنی کہ یہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ظاہر ہے پچھلے 3-4 سال کی، لیکن 2017 کے بعد صرف وہ آسمانی مخلوق کی بات کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ بتائیں کہ جو ووٹ کو عزت دو والی بات، تو 2019 میں سب سے بڑا جس چیز کا ایک سوال ہے جس کا جواب میاں نواز شریف صاحب کو دینا پڑے گا، اور ظاہر ان سے بار بار پوچھا جائے گا کہ جی آپ جو مرضی کہیں کہ جی آج بھی جو بات بھی آپ کر رہے ہیں سازش کی بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ واقعی ایک سازش تھی تو پھر آپ نے 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ یہ سب سے اہم بات ہے
کہ اس کے لیے PMLN نے ایکسٹینشن کا فیصلہ کیوں کیا کہ ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی ہے، ان جنرل باجوہ کو جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ جی انہوں نے ابھی بھی کہہ رہے ہیں اور پہلے بھی یعنی کہتے تھے کہ جی یہ جو ساری سازش کی گئی آسمانی مخلوق، کچھ جرنیلوں نے یہ کیا، کچھ ججوں نے یہ کیا، سب کچھ جو بھی بیانیہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے 2019 کی یہ بات جو ہے، اس کا اصل میں یہ جواب جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو بار بار لوگ یہ سوال مطلب کرتے رہیں گے، اور اس پورے بیانیہ کی جو بیانیہ بنا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے بیکاز میاں نواز شریف صاحب کی اپنی پالیسی، اپنا جو سٹانس ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں تھا۔ اب یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بات کی کہ جی وہ اس لیے ہم نے ایکسٹینشن دی تھی کہ تاکہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ کر لیں، اور یعنی کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ اب مجھے بتائیں اس کام کے لیے بھی اگر کی تو عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح سے بھی وہ حکومت آئی تھی، کیا اس کے لیے یہ پھر آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کے لیے حکومت جب ان کی رخصت اگر ہوئی اور ان کو اگر ہٹانا، ان کو کمزور کرنا اور ان کو ہٹانا مقصد یہ تھا اگر PMLN کا، تو پھر آپ نے فوج کا سہارا لیا، پھر مطلب ہے کہ آپ نے فوج کی طرف ہی دیکھا، پھر آپ نے اس لالچ میں آپ نے یا یہ کوئی ڈیل تھی جس کی وجہ سے آپ نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی ان جنرل باجوہ کو جن کے بارے میں اب سب سے پہلے آپ جن کا نام لے رہے ہیں کہ جو سازشی ٹولہ تھا اس میں سب سے پہلے جو نام لے رہے ہیں وہ جنرل باجوہ کا لے رہے ہیں آپ۔ تو اب یہ ایک تو خامی اس اپنے بیانیے میں، میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے میں یہ بہت بڑی خامی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ بات ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، کیا پاکستان میں آ کے وہ یہی بیانیہ الیکشنز کے دوران چلائیں گے، یہی بات کرتے رہیں گے کہ یہ پاسبل ہے کہ نہیں، اور اس سے کس قسم کے ان کے تعلقات، کیا جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کوئی خطرہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے ان کے تعلقات خراب ہوں؟ اور پھر اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے، کیونکہ PTI کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہ الیکشنز میں ان کے لیے تو کوئی مطلب ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ سکوپ ہوگا، اور PTI کو جس طریقے سے ایک عام پولیٹیکل پارٹی کو آزادی ہوگی الیکشن لڑنے کی، تو ان کے لیے اس قسم کے حالات نہیں ہوں گے۔ سو اگر ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب یا PMLN وہ الیکشن جیت جاتی ہے، جیت نہیں بھی جاتی ہے، فرض کریں کہ اگر ایک بڑی پارٹی بن کے ابھرتی ہے اور وہ پھر آ کے کولیشن پیس پارٹی اور دوسروں کے ساتھ مل کے وہ کولیشن گورنمنٹ بھی بنا لیتے ہیں، اور PTI اور PMLN کا کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، اور بے شک نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں، تو سوال یہ ہے کہ جس بیانیے کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن لڑیں گے، یہی والا بیانیہ، تو کیا آپ کی جب گورنمنٹ آئے گی تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں جنرل قمر باجوہ کی، آپ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں جنرل فیض کی، اور اسی طریقے سے جو فارمر چیف جسٹسز ہیں، جنرل جو جسٹس ثاقب نثار کی اور آصف سعید کھوسہ کی، یا اور ایون بلکہ عظمت سعید کی۔ تو میرا خیال ہے اس میں سے کچھ بھی پاسبل نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ بھی پاسبل نہیں ہوگا کسی بھی لحاظ سے، بیکاز وہ ہم نے بارہا دیکھا کہ آپ دیکھیں جنرل مشرف ڈکٹیٹر جنہوں نے 2 دفعہ پاکستان کے آئین کو توڑا، ان کے جانے کے بعد، جنرل باجوہ کے جانے کے کوئی 5 6 7 سال بعد بھی اگر میاں نواز شریف صاحب نے، وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر، چونکہ سپریم کورٹ کے بڑے کلیئر احکامات تھے، جو بھی جو جس طریقے سے آئین کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا جنرل مشرف کے دور میں، تو جنرل مشرف کے بارے میں تو سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا کہ جی انہوں نے یہ جو ہے یہ ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کی ہے، اور پھر یہ تو بغاوت کی بات مطلب ہے کہ تو پہلے کر دی تھی سپریم کورٹ۔ سو اس کے باوجود جو کچھ ایڈمنسٹریٹیولی جو میاں نواز شریف صاحب نے پھر وہ جب اسپیشل کورٹ بنانے کے لیے جو ان کا بغاوت کا مقدمہ جب کیا، تو اس کے بعد سے کس قسم کے مسائل سٹارٹ ہو گئے میاں نواز شریف صاحب کے لیے۔ سو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جنرل باجوہ اور فیض حمید، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے اگینسٹ کچھ انیشیٹ ہو سکتا ہے، میری ذاتی رائے میں فارمر DGISI کے کسی عام جنرل کے متعلق شاید ہو سکتا ہو۔ میرا خیال ہے کہ اگر جنرل قمر باجوہ کے اگینسٹ میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی ایکشن ہوگا، مطلب ہے کہ بیانات بے شک ہوتے رہیں، سلوگنز آپ جو مرضی ریز کرتے رہیں، اسی لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جنرل فیض حمید فار بینگ فارمر DGISI، میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف بھی
گورنمنٹ کو کوئی الاؤ کیا جائے گا کہ گورنمنٹ کوئی پروسیڈ کرے. اگر کوئی ایکشن فرض کریں کسی قسم کی کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ ہوئی بھی تو فوج کے اندر کا معاملہ ہوگا, اور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنا فارمر آرمی چیف اور فارمر DGI وہ سول کے سامنے رکھ دیں کہ جی آپ نے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کر لیں. یہ ابھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی, اس میں یہ مجھے ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اچھا, اس کے ساتھ ہی بس آخر میں چھوٹی سی ایک بات کہ پرویز الہی صاحب نے بھی آج یہ بات کی, اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر جب ان سے کوئی پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی کہ انہوں نے کہا کہ جس قسم کے حالات ہیں تو میرا مشورہ تمام سیاستدانوں کو ہے کہ وہ اپنی ضمانتیں کروا لیں, صرف نواز شریف نہیں بلکہ تمام, چونکہ جس طرح کہا گیا کہ جی بہت ایکٹیو ہو گئی یا ہو رہی ہے, نیب بھی ایکٹیو ہو رہی ہے, اور پھر پروونشل گورنمنٹس بھی کچھ ایکٹیو ہو رہی ہیں, اور پھر FIA کی بھی آج DG FIA اور نیب چیئرمین کی بھی ملاقات ہوئی. تو اس لحاظ سے لیکن اینی آؤ دیکھنا ہے, اور کیسز ظاہر ہے جو سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کو جو اسٹرائک ڈاؤن کیا, اس کے بعد جتنے بھی کیسز تھے وہ کھولے جا رہے ہیں وہ. تو اس لحاظ سے یہ مشورہ ہے پرویز الہی صاحب کا سب کے لیے کہ جی وہ تو ٹھیک ہے ابھی اندر ہیں اور یہ نہیں پتہ ان کو کہ وہ کب ان کی واقعی ان کو رہائی ملے گی, لیکن باقی سیاستدانوں کو انہوں نے مشورہ دے دیا ہے کہ جی وہ بھی لوگ اپنی اپنی ضمانتیں کروا لیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.